دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد جامع طوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم تھا جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اسے احساس ہوا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرعاً کے مردار یا ضرورت کے مطابق چوری بھی جائز ہے۔ اسی بنا پر اس نے چوری کا راستہ بہترین راہ سمجھی۔ شیخ طنطاوی کہتے ہیں یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعہ کی تفصیل سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلہ میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ وہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو وہ سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو بھوکے کی مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان یک منزلہ تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہ کی، بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل واپس آ گئی۔ اس کا ایمان جاگ گیا، اپنے آپ سے کہنے لگا اللہ کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں؟ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور پھر بینگن کو واپس دیگچی میں ڈال دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں آئی، شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنی اطراف میں نگاہ ڈالی تو اس طالب علم کے علاوہ وہاں کسی کو نہ پایا اور اس کو آواز دی اور کہا تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش ہو گیا۔ شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا اللہ کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کر لوں؟ شیخ نے کہا یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اسی شہر کی ہے اور اس کا دنیا میں اس کے سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، وہ اس وقت مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال وراثت میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر ہو اور سرپرست بھی ہو تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں۔ اور پھر اس خاتون سے پوچھا کیا تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا اور جب اس کے گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاؤ؟ کہا ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب بات ہے، گھر کون آیا تھا؟ اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل غور، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں بہتر خیر اس کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔